یہاں سے جو آپ پھول لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ اس کی خوشبو سے آپ اپنے پورے ماحول مہکا دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے پہلے مسجد حضرت خطیب و امام مفتی عادل الدین صاحب نے جب وہ تقریر کر رہے تھے اس وقت بہت افراتفری کا ماحول تھا، مائک کی سیٹنگ برابر نہیں تھی، آنے جانے کا سلسلہ تھا۔ دو چار باتیں انہوں نے کہی کہ آج کل چونکہ مزاج لوگوں کا آزاد ہے، ماڈرنزم کا دور ہے اور لوگوں کا نفس موٹا ہو گیا ہے، جو باتیں پہلے تھیں آج مسلمانوں میں وہ نہیں ہے۔ لوگوں کا نفس موٹا ہونے سے دین پر عمل بھاری ہو، تو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ دین میں کچھ ڈسکاؤنٹ ہو جائے، کچھ راستہ نکل جائے، کچھ شارٹ کٹ مل جائے اور اس کی دلیل بھی انہیں مل جائے حدیث قرآن سے، تو ماشاءاللہ بلے بلے کیا بات ہے۔ تو اب باقاعدہ دین کو شارٹ کرنے والے، ایزی کرنے والے، دین کو ماڈرن کرنے والے لوگ باقاعدہ پیدا ہو۔ ایسے لوگ آف لائن بھی آپ کو ملیں گے، آن لائن تو بڑے پڑے۔ آن لائن مسئلہ کیا ہے؟ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنی بات دلی پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ ایک چینل کھول تو زیادہ کچھ لگتا نہیں ہے، چینل کھولنے کے بعد بکواس کرو، ویوز اپنے آپ بڑھیں گے، کمنٹس اپنے آپ بڑھیں گے، لوگ دیکھنے کے چکر کہ بھئی اس نے کیا اینٹک بات بول دی، آپ کو دیکھنے کے لیے چینل وزٹ کریں۔ ایک بار چینل چل گیا تو پھر کیا یوٹیوب کی مہربانیوں سے آپ کو ویسے بھی ملتے ہیں، گھر گھر چلتی ہے، یہاں بیٹھ کر آپ کو یوٹیوب پہ بکلولی کرتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کے آپ کو بکلولی کرتا ہے۔ تو اس بکلولی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو علماء سے قریب نہیں ہے لیکن موبائل کی معرفت دین سیکھتے ہیں، خدا کی قسم وہ گمراہیوں کا شکار۔ آج کئی سارے فتنے آن لائن ہیں، کئی سارے، لیکن آج کا جو میرا خطاب ہے وہ تقلید کے حوالے سے ہے کہ ایک مسلمانوں میں ایسا بھی فرقہ ہے جو اللہ کی کتاب کو حجت تو مانتا ہے قرآن اور حدیث کو بھی حجت مانتا ہے، لیکن اس کے بعد تیسرے درجے میں جو چیزیں حجت ہے اس کی حجیت کا وہ انکار کرتا ہے۔ وہ ایسا فرقہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہر مسلمان خود سے حدیث قرآن پڑھے، کسی کی پیروی نہ کرے، کا اتباع نہ کرے، اپنی سمجھ سے دین کو سمجھے۔ تو انہوں نے ناراضی دی اہل حدیث کے دو اصول، فرمانے خدا، فرمانے رسول۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے، ایک میں قرآن لو، ایک میں حدیث لو اور دین کی تحقیق کرو، کسی کی بات مت مانو۔ لیکن آج کی اگر آپ نے میری خدمت کو سماعت فرمائی تو ایسے جتنے لوگ ہیں، ابھی مثال لے لیجیے، میں نے یوٹیوب پہ فیس بک پر کل ایک پوسٹ ڈالی رنگ سے متعلق، شاید آپ نے میرے چینل میں پڑھی ہوئی، میں وہاں کمنٹ کی بھرمار دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ بہار شریعت کیا ہے، یہ قانون شریعت کیا ہے، یہ فتاوی رضویہ کیا ہے، یہ اس طرح فقہ کی کتابیں۔ ہم کو تو دین خالی قرآن اور حدیث سے چاہیے۔ اب میں نے کہا اس کو لمبے لمبے کمنٹ کر کے سمجھانا تو میرے بس میں ہے، میں اگر ایک کمنٹ ماروں گا تو وہ گوگل سے لمبا چوڑا کاپی پیسٹ کر کے ڈال دے گا، میں اصل میں یہ غیر مقلد نہیں ہے، یہ گوگل کے مقلد۔ اب وہ لمبا چوڑا اگر آرٹیکل ڈال دے پھر اس کو میں پڑھوں، پھر اس کا جواب ہیروں تلاشوں، پھر اس کو دوں تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو جتنا ہے طریقت سے، قاعدے سے بیان کے اندر ہی ان کو بھرپور خوراک دے دے۔ پیچھے والوں سننے کا موڈ ہے۔ ایکچولی کیا ہے، غیر مقلد کو ٹوپی پہنانا اور مجھے ایسا مائک پہنانا بڑا وہ ٹوپی میں انکمفرٹ ہوتا، میں ایسے مائک مجھے ایسا لگ رہا کچھ الگ ہی۔ ایک دن لوگوں نے بڑی ضد کی، بولے حضور آپ شدت کے خلیفہ آج امامہ شریف سے پہلے کا بھائی امامے کی سنت سے انصاف نہیں ہے، لیکن تقریر میں پہنا دیا، پہنا دیا تقریر میں۔ میں ایسا سوچ رہا تھا میرے سر پہ ہے کیا،
وہ معاملہ گڑبڑا گیا. چلیے میں ٹرائی کرتا ہوں ایسی بات کا. آواز آ رہی پیچھے آپ عزیزان ملت اسلامیہ؟ یہ تو چند باتیں میں نے کہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ کوئی پورٹال آیا ہوا، اور اب چونکہ مفتی بننے کے لیے باقاعدہ مدرسے ہوتے ہیں، کورس ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، فیس بک یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں، انسٹاگرام کے محقق ہوتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا کے محقق ہوتے ہیں. اب وہ رہ کے ایسی کڑیا ٹھوکتے ہیں. تو ہمارا جو نوجوان بچہ ہے کالج میں اسکول میں سے جڑا ہوا بچہ، وہ ان کی بات سن کے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. عالم سے قریب آتا نہیں، خود بھی جواب تلاشنے لگتا. اگر جواب نہ ملے تو اس کے دل میں شک بیٹھ جاتا ہے، یار میری باتوں کا ان کے پاس جواب. یا کبھی امام کے پاس آ گیا، امام کے پاس وقت نہیں ہے، یا بر وقت عالم کو اس کا جواب نہیں معلوم ہے، تو لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، بتائیے ہمارے کے پاس جواب نہیں. میرے بھائی، آپ کوئی بھی مسئلہ ہو مفتی عظیم الدین سے پوچھیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو پورے دین کی معلومات ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل میں کہ اپنے سے بڑے کو کریں. مفتی محمود اختر صاحب کو اگر بر وقت ان کے ذہن میں بھی بات نہیں ہوگی تو وہ کتابوں کی طرف رجوع کریں گے. مسئلہ حل ہوگا، ہر سوال کا جواب ملے گا، لیکن پیشنس رکھنا پڑے گا، صبر رکھنا پڑے گا، اتاولے مت. اور اگر بریلویوں کے پاس کسی مسئلے کا جواب نہ ملے تو پھر تو کسی فرقے کے پاس جواب ہو بھی نہیں سکتا. یہ میں کوئی ڈھینگے نہیں ہانکتا ہوں. الحمدللہ باقاعدہ مدرسے میں قرآن و سنت کو گہرائی اور گہرائی سے پڑھنے کے بعد تمام فقہائے باطلہ کے دانت کھٹے کرنے کی اہلیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. تو اب جو یہ انٹرنیٹ کی دنیا پہ بچوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے، تقلید یعنی کسی کا پٹا گلے میں ڈال کر اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، قرآن حدیث کی مخالفت کرنا. تو اس سے بہتر نہیں ہے آپ حدیث قرآن کو پڑھو. دیکھو یہ بخاری شریف انگلش میں بھی اویلیبل ہے، رومن میں بھی اویلیبل ہے. دیکھو اس میں لکھا ہے رسول اللہ رفع یدین کرتے تھے، رسول اللہ فوق صدرہ یہاں ہاتھ باندھتے تھے، رسول اللہ رفع سبابہ انگلی گھڑی 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 گھڑی، یعنی بار بار ہمارا کور ایڈجسٹ کر لینا. تو بار بار رسول اللہ ایسی حکم میں کرتے تھے، ٹانگیں چوڑی کرتے تھے، آمین زور سے کہا کرتے تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. نوجوان بچے کو، کسی نوجوان کو یہ نہیں کہیں گے بیٹا شراب کھانے سے نکل، جوے کھانے سے نکل، کلب نکل اور عام مسجد میں. یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ یہ مسجد میں آ کے دیکھیں گے کون پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے. جو ان کو نماز کا پابند لگے دھیرے سے اس کے پاس آئیں گے، سب سے ہاتھ پھیریں گے، پیٹ میں انگلی ڈالیں گے، ذرا تشریف لائیے، ہمارا قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے. بیچارے کو آفس میں لے جا کر اونچی مسند پہ بٹھا دیں گے، اے سی چالو کر دیں گے، باقاعدہ چائے پانی. اب جس آدمی کو ماں کیلے منگانے کے بعد گنتی ہے 12 ہے نہیں ہے، جس پر گھر والے وشواس نہیں کرتے ہیں، اگر اس کو اتنی زیادہ رسپیکٹ مل جائے، اتنی عزت مل جائے تو اس کو بھی تو اچھا لگے گا. بتائیے میرے بھائی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے نماز. لیکن میں نے دیکھا آپ نے ہاتھ ایسے، اگر کوئی حدیث ہے تو ہم کو دکھا، ہم تو رسول اللہ والے ہیں، ہم بھی ایسے بات. اب بتاؤ کپڑا بیچنے والا، پکوڑی تلنے والا، رکشا چلانے والا، پلمبر کام کرنے والا، یہ بیچارہ تعمیری کام کرنے والا، یہ حدیث قرآن جانو؟ یہ بولے گا میں کیا جانوں حدیث قرآن. ہم نے مفتی عظیم الدین صاحب کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، مولانا انصار صاحب کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو پھر کہیں گے بھائی آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ؟ دیکھو دل میں چبھنے والی بات کہیں گے، آدمی سوچے گا واقعی یار میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، مولانا انصار کا کلمہ تھوڑی پڑھا. تو کہیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کیا پڑھا. حدیث سب ہے، جتنی وہ دکھاتے ہیں سب ہے. ابھی میں آگے بتاؤں گا. اور 8 رکعت والی بھی، میں تراویح والی نہیں کہتا، 8 رکعت والی بھی ہے، ابھی رمضان میں دکھائیں سب حدیث.
اب جب آپ کو بخاری کھول کر دکھائیں گے، دیکھو یہ بخاری تو رسول اللہ کی کتاب ہے، اور آپ پتہ نہیں کون کون سی کتابوں سے مسئلہ سیکھ کر آتے ہیں، اس کو بھی اچھا لگے گا، واہ 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 واہ، آج تو میں ڈائریکٹ محدث بن گیا، میری رسائی بخاری مسلم تک ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب کیا ضرورت ہے مدرسے میں جانے کی، مشقتیں جھیلنے کی، پڑھنے کی، صرف و نحو سیکھنے کی، اتنا اچھا شارٹ کٹ ہم کو مل گیا ہے کہ انگلش میں بخاری ہم کو پتہ چل گئی، اس کو بھی اچھا لگ رہا ہے۔ دھیرے 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 اس کو حدیث دکھاتے جاتے ہیں، اور پھر وہ حدیث کے نام پر مسجد میں آ کے پہلے تھوڑا پھر زیادہ ہی ٹکرانے لگتا ہے، پھر باقاعدہ ایسے ہاتھ باندھ کے دھیرے دھیرے نفل غائب، سنت غائب، پھر اس کے بعد ٹوپی غائب، ان شٹ کر کے نماز پڑھے گا، پھر مولانا کہیں گے بابو نماز ایسے نہیں پڑھتے، وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور ڈرتے ہوئے کھڑے رہو۔ نمازی کی یہ حالت اچھی نہیں لگتی ہے کہ ٹانگیں چوڑی ہو، بٹن کھلے ہو اور چھاتی پر ایسے ہاتھ ہو۔ وہ کہیں گا مولانا میرے پاس صحیح حدیث ہے، ہم کو زیادہ سمجھاؤ مت۔ آپ ابو حنیفہ کوفی کی مانتے ہیں، جن کو حدیث نہیں آتی تھی، جن کو عربی نہیں آتی تھی، اور میں تو اللہ کی بات مانتا ہوں۔ آج کی نشست میں مجھے یہی سمجھانا ہے کہ وہ گروپ جو آپ کے ہاتھ میں حدیث تھما کر آپ کے ہاتھوں سے بزرگوں کا دامن چھین رہا ہے، کیا واقعی صحیح کہتا ہے؟ خدا کی قسم 150 سال پہلے ایک عارف باللہ نے، میرے امام نے کتنی مارکے کی بات کہی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کہیوں چوروں کی رکھوالی۔ ارے بھائی بلی کو اگر دودھ کی رکھوالی کے لیے رکھو گے تو آنے کے بعد چائے نصیب ہوگی، سارا چٹ کر جائیں۔ تو آپ لوگوں کو آپ تقلید کرتے ہیں، ذرا اپنے مولوی سے پوچھیے تقلید کا مطلب کیا؟ چلیے میں بتاؤں، اس زمانے میں پہلے دعویٰ کرتا ہوں پھر دلیل دیتا ہوں، اور آن لائن آواز جا رہی ہے، اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ غیر مقلدین بڑے توجہ کے ساتھ مجھے سنتے ہیں اور چھچورے خودی ہنستے ہیں کہ مفتی صاحب کو اتنی ڈیٹیل ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہے۔ چلیے میرا بھی آئین ماشاءاللہ گاڑا نہیں۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک ہے تقلید، ایک ہے تحقیق، ہم کہہ رہے ہیں تقلید کرو۔ 18 سال پڑھنے والا کہہ رہا تقلید کرو، 18 سال پڑھنے والا کہہ رہا تقلید کرو، یہ علماء، یہ ائمہ مساجد اللہ دامت برکاتہ العالیہ کہہ رہے تقلید کرو۔ اب آزاد لوگوں کا ٹولہ کہہ رہا تقلید نہیں تحقیق، تقلید شرک ہے، تقلید حرام ہے، تقلید کی اجازت نہیں۔ تو میں بتا دوں اس زمانے میں بلکہ قیامت تک 12 صدیاں ہو گئی، اس پر اجماع ہو گیا کہ تقلید واجب ہے۔ جو تقلید کے راستے سے الگ ہوگا، غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں تقلید ہے، تقلید لغت میں کہتے ہیں قلادہ در گردن بستن، کسی کا پٹا گلے میں ڈال۔ اب یہ ہم کو چڑھاتے ہیں پٹا گرو، پٹا گرو، دیکھو ان کے گلے میں پٹا، الحمدللہ ہمارے گلے میں پٹا۔ جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوگا میونسپلٹی کی گاڑی پکڑ پکڑ کے اندر ڈال، نس بندی کر کے چھوڑ دیتی ہے، پھر دیوبندی بن کے کچھ بھی بن۔ لیکن جن کے گلے میں پٹا ہوتا گاڑی والے سمجھ جاتے کوئی مالک ہے اس کا، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مسجد 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 خیال۔ اب ہم کو یہ کہتے ہیں تقلید کا معنی دیتے مفتی کلیم نے بتایا پٹا، تو یہ لوگ پٹا گروپ، الحمدللہ ہم پٹا گروپ ہیں۔ جیسے یہاں بنا پٹے والوں کو بی ایم سی کی گاڑی اٹھا کے گاڑی میں بھرتی ہے اور لے جا کر چھوڑ دیتی ہے شیلٹر ہوم کے اندر بے پیرے لوگوں کو۔
لیکن جن کے گلے میں پٹا ہو سمجھ جاتے ہیں کہ ڈاگ کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی اونر ہے، اس کو ہاتھ لگانے میں خیریت نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جب سب جمع ہوں گے تو حنفیت کا پٹا ہمارے گلے میں ہوگا، فرشتے سمجھ جائیں گے یہ امام والا ہے، یہ پیر والا ہے، یہ بے پیرا نہیں ہے۔ بے پیروں کو ٹھوسا جائے گا اندر تو پٹا لگائے رکھو۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ گرد قلادہ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہار بھی ہے اور ایک پٹا بھی۔ جب یہ معنی جانور کے لیے کیا جائے تب ہوتا پٹا، انسان کے لیے کیا جائے تو ہوتا ہار۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے تو ان کا ہار کم ہو گیا تھا۔ حدیث میں لفظ قلادہ ہی ہے، ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے انسانوں والا معنی کرتے ہیں، اور آپ کی کچھ حرکتیں ہمیں پتہ ہے کیسی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک گدھا چپ چاپ کھڑا ہوا ہے، چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس پہ 50 کلو گیہوں کی بوری رکھ دو اس کی ٹانگیں چپ جاتی ہے۔ ایک آدمی دن بھر صحیح رہتا ہے، جیسی مسجد میں آتا ٹانگ اس کی چپ جاتی ہے، نماز کب ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ جانور کو گدھے کے پیٹ میں 50 کلو گیہوں کی بوری رکھ دو، لے کر چلے گا، سر پہ چھٹا پر 50 گرام ہوں گے پھینک دے گا۔ یہی حالت ان کی ہے، آپ سر پہ ٹوپی پہنا دو فوراً نکال دیں گا۔ اور بتا دوں آپ کے جانور ہونے کے بارے میں، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، رابوڑی والوں، نہ یہ آسمان سے آئے، نہ ان کو جبریل چھوڑ گئے، نہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا، نہ رسول اللہ نے کیا، ان کا انتخاب رابوڑی کے کمیٹی والوں نے کیا ہے۔ اور جب تک کمیٹی والے چاہیں گے امام صاحب رہیں گے، جہاں کمیٹی والوں کی سرک گئی امام صاحب بوریا دیا۔ لیکن اسی امام کی فضیلت سنو، یہ امام نماز پڑھا رہا ہے، آپ نماز کے اندر آئے، امام صاحب قیام میں ہے، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو، فقراتی کر کے آپ رکوع میں چلے گئے، کیونکہ قرآن میں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو امام پر سبقت کرے، امام سے آگے بڑھے، کل بروز محشر اسے گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچو، جس امام کا انتخاب اللہ و رسول نے نہیں کیا ہے، امت کے اجماع نے نہیں کیا ہے، محدثین مفسرین نے نہیں کیا ہے، کمیٹی والوں نے کیا ہے، اس امام سے آگے بڑھنے پر گدھے بنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ اور جس امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے امت کا امام بنایا ہے، رسول اللہ نے امت کا امام بنایا ہے، جس پر 1300 سال سے پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ امام المسلمین ہے، جو ان کا مخالف ہو قیامت میں وہ کیا حال میں اٹھے گا۔ تقلید کہتے ہیں عقیدت کا ہار، عقیدت کا پٹا گلے میں ڈالنا۔ اب آئیے تقلید کی کا معنی یہ ہے کہ بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لے۔ وہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ تحقیق کرو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تقلید کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں پیچھے چلو، کیونکہ آپ ہی پڑھا ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب اترا۔ اب تقلید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید محمود اور ایک ہے تقلید مذموم۔ تقلید محمود یعنی دین میں بڑے بزرگوں کی تقلید کرنا جو ہم کرتے ہیں، لیکن ان سے دلیل نہ پوچھنا، ان پر اعتبار کرنا چونکہ وہ حدیث و قرآن کے زیادہ جاننے والے۔ اور ایک ہے تقلید مذموم یعنی برائی میں کسی کی تقلید کرنا یا ایسے کی تقلید کرنا جس کے پاس دلیل ہی نہ ہو، تو ہم تقلید کو کرتے ہیں، تقلید شخصی ہی کرتے ہیں، لیکن تقلید محمود کرتے ہیں۔ جیسا قرآن نے کہا کہ اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، یہ ہے تقلید محمود، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب اترا، یہ ہے تقلید مذموم۔ اب جب تقلید کی تعریف اور تقلید کا آپ نے تقلید کی قسمیں سمجھی، اب آئیے میں آپ کو تقلید کی حقیقت بتاؤں۔ جو لوگ نئے نئے غیر مقلد بن رہے ہیں،
میں ان سے گزارش کروں گا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے آپ سے لگاؤ ہے، کیوں جہنم کی آگ مول لے رہے ہو؟ اللہ کے لیے بات کو دونوں طرف سے سنو اور سنجیدگی کے ساتھ سنو کہ کون تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ مقصود ہے اس بدن میں اصلاح مقاصد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ حقیقت تکلیف کیا ہے؟ اصل میں اطاعت صرف اور صرف اللہ و رسول ہی کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، پھر کہیں گے مولانا یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ بہت کچھ ہضم کر جاتے ہیں، سیدھے مادر سمجھ کے پی جاتے ہیں۔ میں تفصیل بتا رہا ہوں، اصل اطاعت صرف اور صرف اللہ و رسول کی ہے۔ رسول کی بھی اس لیے کہ رسول نے اللہ کے احکام کو، اس کے قوانین کو اپنے اقوال و افعال سے اس کی ترجمانی کی ہے۔ اس لیے نبی کی پیروی کرنی، کیونکہ نبی خدا کے رسول ہیں، اس کے حلال کردہ کو، حرام کردہ کو بتانے والے ہیں، اس لیے رسول کی تقلید کرنی ہے۔ اب دین میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا دین ہے، کیا بے دینی ہے، یہ سمجھنے کے لیے خالصتاً اللہ و رسول کی اطاعت کرنی۔ ان کے علاوہ کسی کو مستقل بالذات مطاع یعنی اطاعت کے قابل اگر سمجھے تو ہمارے نزدیک وہ بھی خارج اسلام ہے، دین سے باہر۔ پھر ہم اماموں کی کیا کرتے ہیں یہ سمجھنے والی بات۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اطاعت صرف اللہ و رسول کی کرنی ہے، اللہ و رسول کے علاوہ کوئی مستقل مطابق ذات نہیں ہے۔ پھر ہم اماموں کی کیا کرتے ہیں وہی سمجھتا۔ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں اورنگ آباد گیا تھا، مہاراشٹر کا ایک مشہور شہر ہے، میں وضو کر رہا تھا، اندر ایک جماعت اسلامی والے صاحب ان شرٹ کیے ہوئے چند لوگوں کو لے کر قرآن ہاتھ میں لیے تھے۔ کہا یہ تو مولویوں نے قرآن کو مشکل کر دیا، قرآن تو اتنا آسان ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ سمجھ سکتے۔ تو جو میری مناظرانہ طبیعت ہے اس کو برداشت نہیں، میں نے وضو مکمل کر کے میں اندر گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان لڑکوں سے کیا کہ ڈائریکٹ حدیث قرآن کو سمجھو، مولویوں کی ضرورت نہیں۔ بولے بالکل۔ میں نے کہا میں ایک شعر پڑھتا ہوں غالب کا، ذرا مجھے بات سمجھ آتا ہے۔ غالب کا شعر ہے، نقشے فریادی ہے کس کی شوقیت تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پے کرے تصویر۔ بولے مولانا یہ تو میری سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا حال ہی میں اس نے 1800 صفحے لکھنے کے بعد بولتا وہ بقول کیا کہہ رہا ہے، مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بتاؤ تمہاری زبان اردو، غالب کا شعر اردو میں، تم غالب کا شعر نہیں سمجھ سکتے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ بغیر اسلاف کا دامن تھامے، بغیر بزرگوں سے نسبت لگائے ہوئے، بغیر ان سے تمسک کیے ہوئے تم حدیث قرآن سمجھ لو گے۔ امت میں فتنہ مت پھیلاؤ۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی کچھ آیتیں اتنی صاف ہے کہ جس کا مطلب ہر کوئی آسانی سے سمجھ جائے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو اور پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ یہ آیت اتنی صاف ہے کہ اس سے کوئی آیت ٹکراتی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے، تو ہر کوئی سمجھ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے یہ تو 7 آیتیں کریمہ ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم لوگ آئیں گے تو یہاں پر مشکلات آپ کی بڑھیں گی، آپ کی مشکلات بڑھیں گی۔ یہ صاف حکم تھا جو سمجھ میں آئے، لیکن قرآن کا ایک حصہ وہ بھی ہے جس کے اندر اجمال ہے، فہم، اور ایک حصہ وہ ہے جس میں تعارض ہے، ٹکراؤ۔ تقلید کی ضرورت یہاں پڑتی، تقلید کی ضرورت صاف واضح میں نہیں پڑتی۔ جہاں ابہام ہو، اشکال ہو، تقلب ہو، ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، وہاں پر تقلید کی ضرورت پڑتی۔
اب جو بچہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھیں گے، ان کو ایک آیت دیجیے آپ کہ اس کا مطلب بتاؤ کیا۔ میں آیت کریمہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 288، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ اللہ طلاق والی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ طلاق والی اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے، یعنی جب طلاق ہو گئی تو 3 قروء تک رک جائے، جب 3 قروء ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنے میں آزاد ہے۔ اب غیر مقلدوں سے پوچھو قروء کا مطلب کیا؟ قروء کے 2 معنی عربی میں ہے، مفتی صاحب سے پوچھیے۔ ایک معنی ہے، ایک معنی بہت باقی ہے۔ یہاں کون سا معنی مراد؟ یعنی ایک عورت کو طلاق دی، کل اس کو حیض آ گئے، تو اب جیسے ہی 3 حیض ہوئے وہ نکاح سے باہر نکل گئی، لیکن مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں طہر مراد ہے قروء سے، یعنی جیسے ہی حیض سے وہ پاک ہو گئی تو ایسے جب وہ 3 بار پاک ہو جائے گی تب وہ نکاح سے باہر نکلیں گی۔ تو جہاں پر قرآن میں استعمال ہے وہاں پر آپ کا دماغ نہیں کرے کہ یہاں کون سے معنی لیے جائے۔ اب میں آپ سے قرآن سے قرآن کا ظاہری ٹکراؤ بتاتا ہوں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 اللہ فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں جتنا آسان ہو قرآن پڑھو۔ یہ نماز کے بارے میں آیا۔ اس کے پہلے کی آیتیں آپ دیکھ لیں سورہ مزمل کی نماز کے بارے میں، جہاں سے آسان ہو قرآن پڑھو۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز میں جہاں قرآن آسان ہو پڑھو، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ فرما رہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر خاموشی سے سنو تاکہ پر رحم کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا نماز میں قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا نماز میں خاموشی سے قرآن سنو تو کیا کیا؟ آئی سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں؟ بھاری ہو گیا، اسی لیے جو ہے بات سمجھیے۔ نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ غیر مقلدیت کے ہتھے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علماء علمی بیان کرتے ہی نہیں، اور کر لو تو آپ امید آتی، آپ کے پلے نہیں پڑتا۔ درود پاک پڑھے اللہ۔ اب سنیے، یہ قرآن سے قرآن کا ظاہری ٹکراؤ، تو میں آپ کو بتا دوں یہ ٹکراؤ بغیر تکلیف کے حل نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات، جس کا کوئی امام ہو، امام کی قرات یعنی امام نے پڑھ لیا تو آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں۔ صحیح حدیث اور بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اب بعض لوگ کہیں گے یار رسول اللہ کبھی کہہ رہے ہیں امام کا پڑھا ہوا کافی ہے، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اس میں سے صحیح کیا ہے؟ لوگ خود تحقیق کرنے کے چکر میں پہلے فقہ کو چھوڑ دیا، اب حدیث کو چھوڑ کر اہل قرآن بنتے ہیں، اور وہی قرار نہیں آتا ہے بلکہ ان کی موت قادیانیت میں ہوتی ہے۔ یہ میرا تلخ تجربہ ہے کہ ان کی موت قادیانیت پر ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قرآن کا ظاہر میں اس طرح ٹکراؤ معلوم ہو، حدیث کا ظاہر میں اس طرح ٹکراؤ معلوم ہو، تو اس کے معنی یہ دیے گئے کہ نبی نے جب فرمایا امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، یعنی مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے، اور جہاں فرمایا کہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو یہ حکم امام اور منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ یہ حکم اکیلی نماز پڑھنے والے کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اب انہی
سارے مسائل کو دیکھنے کے بعد ہمارے پاس دو راستے، دونوں راستے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے تو آپ نے دیکھا کہ قروء کے معنی میں دو رائے ہو گئی۔ اللہ نے کہا نماز میں قرآن پڑھو، ایک جگہ کہا خاموش رہو، سینکڑوں مثالیں، میں نے دو تین مثال۔ نبی نے کہا امام کی سیرت کافی ہے، نبی فرما رہے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھو۔ اب اس طرح کے جب مسائل سامنے آتے ہیں تو دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ ہم خود مقرات بن کر سعودیہ جا کر بھوجپوری عربی سیکھ کر آئے، یا پھر تھوڑے دن آن لائن کورس کر لیں 6-7 مہینے۔ آن لائن کورس والے ہوتے ہیں ڈپلوما، ایک آئے تھے نا بینگلور قطب مینار پہن، وہ لے کر آئے تھے ڈپلوما، اور میں نے کہا پتہ نہیں مرزا میرے سامنے آئے گا تو یوٹیوب کا سلور بٹن لائے گا کہ گولڈ بٹن۔ بہرحال اب ایک یہ کہ بندہ خود اس طرح کے معاملات میں اپنی عقل کو دوڑائے اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے۔ اب دوسرا راستہ یہ کہ بجائے ان معاملات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے، ان بزرگوں سے ہم دین کو سمجھیں جو زمانے کے قریب ہیں، قرون اولیٰ کے ہیں، جن کے قریب قرآن نازل ہوا، جنہوں نے صحابہ کی پاکیزہ جماعت کو دیکھا، صحابہ نے نبی سے دین سیکھا، اور امام اعظم نے صحابہ سے دین سیکھا، اور اجلہ تابعین سے دین سیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس قسم کے مسائل میں اگر ہم بزرگوں کی فہم پر، ان کی بصیرت پر، ان کی دیانت پر، ان کے علم و تفقہ پر بھروسہ کر کے عمل کریں گے تو آپ سب یہی کہیں گے حضرت ان معاملات میں بزرگوں کی پیروی بہتر ہے بجائے سے حدیث۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ تقلید کرنے والا اپنے امام کو مستقل بالذات مطاع نہیں سمجھتا ہے، اپنے امام کو شارع نہیں سمجھتا ہے۔ شین الف را یا عین، شارع کہتے ہیں قانون ساز کو۔ ہم امام ابو حنیفہ کو شارع نہیں سمجھتے۔ بچوں دماغ میں بٹھا لو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو شارع سمجھا، شارع تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کو شارع سمجھتے ہیں، سین الف را شرح کرنے والے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا ملک ہندوستان، یہاں کا قانون لکھا ہوا کتابی شکل میں موجود ہے۔ اب رنگولی میں اگر کسی پڑھے لکھے جنٹل مین کا مسئلہ اٹک جائے جو فراٹے دار انگریزی بولتا اور انگریزی ایسی بولے کہ انگریزوں کو شرمندہ کرے، اگر کل کو یہ صاحب مارکیٹ جا کر کتاب لا کر خود پڑھ کر کالا کوٹ پہن کر جج کے سامنے منہ چوری کرے تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا؟ غلط کیا۔ باوجود کہ بہت اچھی انگریزی جانتا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن قانون کے معاملے میں رائے دینے کا اس کو حق نہیں ہے۔ اسے بھی اپنے معاملے میں کسی وکیل کو ہائر کرنا ہے اور اس سے قانونی مشورہ لینا ہے۔ اب اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھے کہ ڈاکٹر نے وکیل سے پوچھا تو اسے شارع سمجھا، نہیں، اس نے وکیل کو شارع سمجھا ہے۔ قانون ہند کا شارع، ملک کے قانون کی شرح کرنے والا، ایسے ہی اللہ و رسول کے فرمان کی شرح کرنے والے امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان مسائل میں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اچھے سے؟ اب سنو، ہمارے علماء سے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ، نام بھی نہیں پڑھنا ہے میں لوگ محقق، اور کیسے کیسے ہمارے سامنے ہمارے ریاض بیٹھے پوچھو ان سے کیسے کیسے پاجامہ لوگ دو دانہ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں
کہ جن مسائل کا دین ہونا بداحت معلوم ہو، مشہور ہو کہ یہ دین ہے، اس میں تقلید ہم نہیں کرتے. مثلا 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج کی فرضیت، ہم یہ امام ابو حنیفہ کے کہنے سے نہیں کرتے، ابو حنیفہ کے کہنے سے نہیں کرتے، بلکہ جہاں مسائل پیچیدہ ہو، ایک سے زیادہ معنی ہو یا ابہام ہو، اشکال ہو، ان مسائل میں ہم اماموں کی پیروی کرتے ہیں. خطیب بغدادی بھی فرماتے ہیں اور بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ شرعی مسائل کی 2 قسمیں ہیں. ایک مسئلہ وہ کہ جس کا دین ہونا بچہ جانتا کہ حضور اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، نمازیں 5 ہیں، روزے رمضان کے فرض ہے، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے. ان چیزوں کا فرض و واجب ہونا اور حرام ہونا یہ سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں کرتا. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کچھ ایک مسئلے کو، ایک مسئلوں کی قسم تو ایسی ہے کہ جس کا دین ہونا بچہ جانتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے کہ جن کی گہرائی کو بغیر غور و فکر کے، بغیر اجتہاد و استنباط کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، جیسے عبادت کی تفسیر. سن رہے میری بات آپ؟ اچھا باؤنس تو نہیں جا رہے، سن لو بھیا تمہارے کام. نمازیں 5 ہے یہ سب کو معلوم، لیکن نمازوں کی تفسیر، استنجا کرنے سے، غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، قیام کی کیفیت، رکوع کی کیفیت، سجدے کی حالت، پڑھنے والی تسبیحات، مفسدات، مکروہات، حرام و مستحبات، یہ امام ابو حنیفہ سے اور 3 اماموں سے سیکھنا پڑے. خطیب بغدادی فرماتے ہیں یہ ایک قسم تو وہ ہے مسائل کی جس کا دین ہونا سب کو معلوم ہے، اور ایک وہ ہے جو بغیر غور و فکر کے معلوم نہیں چل سکتا. تو ہم اپنی عقل پوچھنے کے بجائے بزرگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو عبادت کی تفصیل بتائی ہے، روزے کی، نماز کی، نکاح کی، طلاق کی، حج کی اور عزت کی، بیع کی، شفاء کی، ہم ان پر اعتماد کر کے اس پر عمل کریں. پھر خطیب بغدادی فرماتے ہیں ہر شخص کو دین مکمل سیکھنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر ہر شخص مکمل دین سیکھے گا تو پھر اسے اگر واجب قرار دیا جائے تو کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، لوگ دوسرے شعبے میں کام نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں تحقیق کرو، ہم کہہ رہے ہیں بزرگوں پہ بھروسہ کرو. سچی بات نہیں کرنا. اور بیٹا یہ تو بولو مت کہ آپ تقلید نہیں کرتے. زندگی کا ایسا کون سا شعبہ ہے جہاں تم بنا تقلید؟ تم تو ہم سے زیادہ پکے والے نکل گئے. ہم تو اندھے ہیں لیکن امامات والا، لیکن تم جس بس میں بیٹھے اس کا تو ڈرائیور ہی بلائنڈ ہے، دونوں آپ. لیکن مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ اے سی بس سے فری میں جانا. ارے جائیں گا کہاں؟ وہ دیکھ جنت سے ایک اسٹاپ پہ. شرافت سے رہو. بہرحال اب یہاں ہم اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں. ہر شخص کو تحقیق کا حکم نہیں دیتے. اب آپ کہو کہ ہر شخص تحقیق کرے تو ایک حدیث کی تحقیق میں 50 سال تک جائیں گے، لیکن تحقیق نہیں ہو پائیں گے. دین پہ عمل کب کرے گا بیٹا؟ یہ دین پہ عمل بھی کرے. ہماری دعوت آسان رکھو. روٹیاں پکی ہے شرافت سے جا کر. تو نئے سے بتا رہا ہے کہ کھیت میں جا کر ہل چلاؤ، دانا ڈالو، فصل اگاؤ، تو نکلے اس کو چھانٹو، اس کو گوندو، اس کو پیسو، روٹیاں بناؤ پھر کھا. ہم کہہ رہے اتنی تکلیف مت اٹھا. بزرگوں نے دین کو مدون کر دیا ہے، دین کو تدوین ہو چکی ہے. علماء سے مسئلے پوچھو، دین پر عمل کرو. خود تحقیق کرنے کے چکر میں بیڑا جائے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک.
اب ہمارے لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ نے کبھی آیت پڑھی جاتی کہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا، وہ آیت جو بتوں کے بارے میں ہوتی ہے 4 اماموں کو چپکائی جاتی ہے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے امام کے قول کو دین سمجھتے ہیں۔ علامہ ابن الحمام اور علامہ ابن مجاہد مصری تقلید کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں، التقلید العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة منها، جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، جس کا قول ہم لے رہے ہیں، اس کے قول کو ہم دین نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس نے جہاں سے دین لیا ہے جو مآخذ شریعت ہے اس پر صرف اعتماد کر کے ہم دلیل نہیں پوچھتے ہیں، ہم ان کے قول کو دین قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے ان پر اعتماد کر کے ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو، مقلد نے اپنے امام کو نبی مان لیا ہے، رسول مان لیا ہے، اور ہم تو تقلید نہیں کرتے، ہم تو تحقیق کرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس، چلیے آپ کو تھوڑا بیدار دیتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کو کس قسم کی تقریر چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس بولے مولانا یہ لسٹ بنا کے لایا ہوں میں کتنے گندے گندے مسئلے لے، اور میں نے تحقیق کی ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف، تو میں نے اٹھا کر ایسے ڈسٹ بن میں ڈالا۔ میں نے کہا کس حیثیت سے؟ پہلے حیثیت سے تو چھٹ سے کیا کہتا معلوم؟ امام ابو حنیفہ معصوم تو نہیں۔ میں نے پوچھا تو معصوم ہے؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا بے وقوف، یہاں معصوم غیر معصوم کا مقابلہ نہیں، یہاں اہل اور نااہل کا مقابلہ۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع کرنے کا مطلب کیا؟ حضور فرماتے ہیں اذا وفد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کوئی کام کرنے لگے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ اللہ کی قسم قرآن و حدیث میں تحقیق کرنا ان ٹکنجیوں کا کام نہیں ہے، نہ ان کے بڑے بڑے جو صالح الفوزان کہلاتے ہیں، ابن عثیمین کہلاتے ہیں، یا ابن باز کہلاتے ہیں، یا ابن تیمیہ ہے، یا ابن قیم ہے، اللہ کی قسم ان 4 اماموں کے گھر کے باہر جو جھاڑو مارتا ہے وہ ان کے علماء۔ آپ نے سمجھ لیا کہ جب مسائل قرآن کی باہم آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں باہم ٹکراؤ نظر آئے، حدیث میں باہم ٹکراؤ نظر آئے، تو ہم خود تحقیق کرنے کے بجائے ان بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں جو صحابہ کے زمانے کے قریب ہیں، جو امانت و دیانت میں ہم سے کہیں زیادہ آتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کپڑوں کے تاجر ہیں، اور ان کے کپڑوں کی بہت بڑی میل تھی دار عمرو بن حریث میں۔ جیسے آج کل مال ہوتے نا، مال اس میں بہت بڑی چھوٹی چھوٹی شاپ ہوتی ہے، کوفہ میں ایسے بہت بڑا مال تھا جس کا نام تھا دار عمرو بن حریث۔ اس میں امام اعظم کی کپڑوں کی دکان تھی۔ امام اعظم نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو اس کپڑے میں عیب ہے، بیچتے وقت بتانا۔ ساتھی بازار میں گیا، کوئی گراہک آیا، اس کو دے دیا، عیب نہیں بتایا۔ امام اعظم کے پاس آیا، امام اعظم نے کہا عیب بتایا۔ امام اعظم نے پورا مال صدقہ کر دیا۔ مجھے بتاؤ جو امام ایسا پیسہ جو دھوکہ دے کر کمایا ہو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ و رسول کے قانون سے کھلواڑ کرے گا، وہ قرآن و حدیث میں اپنی رائے دے گا۔ ارے جاہلو، پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام سمجھو۔ بکلونی کرتے ہیں آپ محمدی نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ۔ اور اردو بڑی سافٹ بولو، پانی پی پی کے بولو، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ آپ محمدی نہیں، حنفی۔
مطلب حنفی اور ہے، محمدی اور۔ یہ تو ایسے ہی ہے جو کوئی اگر آپ کو سودا کرے بھینس کا اور کما دے مرغی، تو جتنا بڑا اس نے دھوکہ دیا، اس سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو کہے آپ حنفی ہے محمدی، یعنی آپ کو کوئی ایسے کہے مہاراشٹر میں رہنے والے کو کہ آپ مہاراشٹرین ہیں یا بنگلہ دیش۔ ابے جاہل، جو مہاراشٹرین ہوگا وہ لازماً ہندوستانی، جو مہاراشٹرین ہے وہ لازماً ہندوستانی۔ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، ملک کے مقابلے میں ملک آتا۔ کوئی آپ سے کہے یار آج جمعہ ہے کہ رمضان؟ صحیح بولا، آج جمعہ ہے کہ رمضان؟ دن کے مقابلے میں دن آتا ہے کہ مہینہ؟ ارے بولو، دن کے مقابلے میں دن آئے گا نا، آج منگل ہے یا صابن ہے یا رمضان، ایسے ہی صحیح ہے۔ تو آپ تو سب سے بڑے بقلول ہے کہ آپ کہنے آپ حنفی ہیں یا محمد۔ حنفی کو بھڑا رہے ہو محمدی سے۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ عیسائی ہیں یا محمد، آپ موسوی ہیں یا محمد۔ سوال یہ ہونا چاہیے۔ بڑا چتر ہے امام ابو حنیفہ کو بھڑا رہا رسول اور خود کو محمدی کہہ رہا ہے۔ گھبراؤ مت، یہ محمد رسول اللہ والے محمدی نہیں ہے، یہ محمد خدا گڑی والے محمدی۔ ہاں، جس کو بھی ایسا شوق کرتا ہے۔ دیکھو میں نے تقریریں بند کیا، بڑا ویلا آدمی بیٹھا رہتا ہوں آفس میں 7:30 سے 10 بجے تک، 3 نمبر کھاڑی ایس کے موٹرز کوٹلہ ویسٹ ممبئی، 7:30 سے 10 PM۔ آپ کبھی بھی تشریف لا سکتے، مفت میں دماغی علاج ہوتا ہے، کوئی چارج نہیں۔ جب بھی مناظرے کا من کرے، شوق کرائے، تشریف لائیے۔ دیکھو مرارا معاذ اللہ حنفی کو محمدی سے کتنا بڑا چتر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سنو، میرے آقا محمد رسول اللہ کے شاگرد ہیں کون؟ عبداللہ ابن مسعود، جن کو حضور نے معلم امت فرمایا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں تقلید ثابت نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ ایک بات اندر یاد آ گئی، بتاؤ؟ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا، پھر بھی بتاؤں۔ جیسے شیعوں کو صحابہ سے دشمنی ہے، ان کو بھی اندر سے صحابہ سے دشمنی۔ یہ 20 رکعت تراویح نہیں مانیں گے کیونکہ حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا۔ یہ 3 طلاق کو 3 نہیں مانیں گے، یہ اذان عثمانی کو نہیں مانیں گے، یہ اندر سے چھپے ہوئے رابطی۔ بڑے بھائیوں نے پورا ساتھ کیا، انہوں نے ہاتھ کیا 8، انہوں نے تھوڑا سا رکھا ہے، ورنہ بڑے بھائی رابطیوں نے پورا ساتھ دیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عمار بن یاسر کو کوفہ بھیجا تو اہل کوفہ کے نام خط لکھا، اے کوفہ والوں، میں رسول اللہ کے نجبا صحابہ کو کوفہ میں بھیج رہا ہوں، بس تم ان کی اقتداء کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا، اس لیے کہ یہ بدر والوں میں سے ہے۔ سنو، نبی سے علم لے کے عبداللہ ابن مسعود کوفہ آئے، انہوں نے کوفہ میں علم کے چراغ کو روشن کیا۔ سننے والی بات ہے، جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی گدی پر حضرت علقمہ بیٹھے۔ جب انہوں نے حضور سے اور عبداللہ ابن مسعود سے لیے ہوئے علم کو کوفہ میں پھیلایا، پھر ان کا وصال ہوا تو ان کی گدی پہ بیٹھے ابراہیم نقعی، پھر جب وہ گئے تو ان کی گدی پہ بیٹھے حماد، جب وہ گئے ان کی گدی پہ بیٹھے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا ابن ماہ صوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس مسند میں بیٹھ کر 12,93,000 مسائل 12,93,000 مسائل قرآن و سنت سے حل کیا۔ جب انہوں نے جو مسائل بتائے اسے لکھنے والے ان کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ہے۔ ذرا غور کرو، جو لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی اور ہے، فقہ محمدی اور ہے، ابے خبرو فقہ حنفی شروع بھی محمد سے ہوتی ہے۔
حضرات گرامی وقت، حضرات گرامی وقت، سرکار سے جو فقہ شروع ہوئی، عبداللہ ابن مسعود، علقمہ، ابراہیم نخعی، عمار، ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ کے بعد ان کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، جنہوں نے الفقہ الاکبر کو ترتیب دیا۔ کہتے ہیں بھائی امام ابو حنیفہ اتنے بڑے امام، تو انہوں نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں، جو بخاری لے کے ناشتہ ہے نہ، تو بخاری کا نام ہی بولو بابا، گلے کا پانی سوکھ جائے۔ میں بتاؤں، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کا پورا نام، اور اس بخاری میں جو ٹاپ حدیث ہے نا، ٹاپ، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ وہ 22، اس میں سے 20 امام اعظم کے شاگردوں سے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کوفہ والوں کی حدیث میں نور نہیں۔ بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے راوی کوفہ کے، آخری حدیث کلمتان والی، اس کے راوی بھی کوفہ والے ہیں۔ امام بخاری خود کہتے ہیں میں حدیث لینے کے لیے کوفہ کتنی بار گیا اور بصرہ کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کتاب نہیں لکھی، جو ابو بکر صدیق کی لائبریری بھری، عمر فاروق کی کتابوں کی لائبریری ہے، عثمان غنی اور مولائے کائنات کے لکھی ہوئی کتابوں کی لائبریری بھری ہے۔ ارے بے وقوف، کتابیں ان کے شاگرد لکھتے ہیں، ان کے فرامین کو ضبط کرتے ہیں، ضبط تحریر میں لا کر کرتے ہیں۔ بقلولی مت کرو۔ بہرحال تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ جہاں مسائل میں ٹکراؤ ہو، یا مسائل میں ایک سے زیادہ معنی ہو، یا ابہام ہو، یا کوئی تعارض ہو، اسے رفع کرنے کے لیے امت کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ بڑوں کا انتخاب کرے۔ پھر کہیں گے بھائی جب چاروں حق ہے تو چاروں کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو تقلید قرآن سے بھی ثابت، میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر والوں کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، سورہ نمبر 4۔ اب دیکھو یہ لوگ آیت کہتے ہیں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آگے کون پڑھے گا؟ واولی الامر منکم، امر والوں کی اطاعت۔ اس کی دو تفسیر، ایک تفسیر یہ کہ اولی الامر سے مراد سلطان ہے، بادشاہ ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد علماء اور فقہاء۔ امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دونوں تفسیریں ٹھیک۔ اگر کوئی بادشاہ اسلام کہ لوگ اطاعت کر رہے ہیں تو وہ بھی دین میں عالم کا محتاج ہے، انہی سے پوچھ کر لوگوں پر حکومت کرے، تو گویا کہ حاکم کی اطاعت بھی عالم ہی کی اطاعت ہے، حاکم کی اطاعت بھی عالم ہی کی اطاعت ہے۔ قرآن سے صاف تقلید کا حکم ثابت ہے، اور جو سورہ فاتحہ کو لے کے شور مچاتے ہو، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، کیا اس میں تقلید کا حکم نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، دھوکہ دیتے ہو۔ حدیث قرآن کافی ہے، حدیث قرآن کافی ہے۔ تو ان کے مولوی کے لائبریری میں جاؤ، ڈھیر ساری کتابیں پڑھی ہے، اس سے کہنا بقلول جب حدیث قرآن ہی کافی ہے، یہ اتنا سارا کیوں رکھا ہوا ہے؟ فتاوی فتاریہ، فتاوی علماء اہل حدیث، نزول الابرار، حدیث المہدی، تمہارے علماء نے اتنی کتابیں لکھی کیوں؟ سوال کرنا سیکھو۔ تقلید کا ثبوت قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ آئیے میں ایک حدیث تقلید کے متعلق سنا کر اپنی بات کو ختم کے قریب لے جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اچھا ہم جو اماموں کی تقلید کرتے ہیں، شارٹ میں بتاتا ہوں، وہ امام جب مسئلہ نکالتے ہیں، جیسے آج بھی بہت سارے مسئلے، مائک پہ نماز ہوتی ہے، مسجد میں پنکھے لگانے چاہیے کہ نہیں، لائٹ لگانی چاہیے کہ نہیں، بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے کہ نہیں، اعضاء کی پیوند کاری، پوسٹ مارٹم، ٹیلی فونک نکاح، منی ٹرانسفر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو فقہ حنفی کی برکت ہے کہ آج کے فقہا وہاں سے روشنی لے کر ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔
ذرا دکھا دے غیر مقلد ان مسئلوں کو، مائک میں نماز ہوتی یا نہیں، قرآن یا حدیث، صرف قرآن۔ بیٹا مر جاؤ گے کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ مسئلے حدیث قرآن میں ایکس رے کرانا چاہیے کہ نہیں، انجیکشن لگوانا چاہیے کہ نہیں، فلائٹ میں بیٹھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب تو زمین کے اوپر ہے، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں جو غیر مقلدوں کو منہ پھاڑ کر دعوت دے رہے کہ پکڑو لو حدیث قرآن میں لکھی۔ تو امام کیا کرتا تھا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ہوتا محدث، یہ لوگ محدثین کی بات کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، فقہا کی بات نہیں، کیونکہ ان کے پاس حدیث سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک آلے رسول نے اجازت دیا اور کیا، اور بھائی دماغ صاف کر لو، کچھ بھی مت بولا کرو، انٹرنیٹ پہ لکھتے ہو خارجی ہے، ناصری ہے، احترام نہیں کرتا۔ ہم سارے سادات کی جوتیاں اپنے سر ایسا مت۔ ہاں کسی کا کچھ معاملہ گڑبڑ ہو تو ادب کرتے ہیں کہ بھیا ویسا مت کرو، تمہارے نانا کا دین ہے، ہم سے زیادہ تم کو فکر ہونی چاہیے۔ خیر وہ میرا ٹاپک ہے۔ دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں، ابھی میں نیٹ پہ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، خالی بیٹھنے کے بعد میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، کرنٹ کیا مسئلہ۔ بولتے دیکھو امام ابو حنیفہ نے کیا دیا، امام بخاری نے بخاری دی، امام مسلم نے دیا، یہ دیا وہ دیا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس، طبیعت خراب، ڈاکٹر نے نبض دیکھی اور کچھ آڑی ٹیڑھی لکیریں ماری، جو سمجھنا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، نہ انجینئر سمجھ سکتا ہے، نہ پروفیسر سمجھ سکتا ہے، وہ صرف میڈیکل والے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا اس نے لیا آپ سے 500 روپے، اس کے یہاں آپ کو کوئی دوا دکھی، ڈسپنسری میں کوئی دوا نہیں۔ اب اس کے بعد آپ میڈیکل گئے، وہ ڈاکٹر کے چٹھی کا محتاج، وہاں آل ٹائپ دوا، لیکن کون سی کب کیسے کتنی مقدار میں استعمال کرنی یہ بتائیں گے بڑے حد، جن سے آپ 500 روپے دے کے آئے ہو ابھی خالی ہاتھ لگانے کے 500 1000 2000۔ اب یہ میڈیکل والے نے چٹھی دیکھا، پورے میڈیکل کا طواف کر کے یہاں سے وہاں سے سارے فارموں سے تحلیل بھر کر دی، 200 روپے لیا۔ اب آپ نے کہا بکت ڈاکٹر ہے یار، بتاؤ خالی ہاتھ لگانے کے 500 روپے لیا اور اس غریب نے 200 روپے میں تحلیل بھر کے دوا دی۔ آئندہ جب بھی دوا لینا ہوگا میڈیکل میں جاؤں گا ایمانداری سے۔ اس کے پاس دوا تو ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا۔ بخاری کے پاس حدیث ہے، مسلم کے پاس حدیث ہے، لیکن ان کو خود نہیں معلوم مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ ان کا کام صرف عطار کا ہے، طبیب کا نہیں ہے۔ یا معاشر الفقہاء والاطباء نحن قیادنا، امام احمد فرماتے ہیں اے فقہاء کے گروہ، آپ ڈاکٹر میڈیکل والے، ابے بقلول اہل حدیث مجھے کیا معلوم غیر مقلد، تو سمجھ رہا ان کے پاس حدیث ہے، ان کے پاس حدیث ہے لیکن عمل کس پہ کرنا ہے یہ امام ابو حنیفہ بتائیں گے، امام شافعی بتائیں گے، امام مالک احمد بن حنبل بتائیں گے، اور خود یہ حدیث لکھنے والے کی تکلیف کر رہے ہیں۔ یہ حدیث لکھنے والے تکلیف کر رہے ہیں اور یہ خالی الماری میں رکھ کر بولتا تقلید کر رہا ہے۔ صرف الماری میں رکھ کے بکلولی کر۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کہیں تو میں نے کہا امام شافعی، امام بخاری مقلد، ایک صاحب کھڑے ہوتے بولے مولانا اتنا جھوٹ تو مت، کچھ تو خوف نہیں۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ بولے امام بخاری آپ کہہ رہے ہیں مقلد کے، میں نے کہا بولے ان کا اپنا قول ہے کہ میں مقلد ہوں۔ میں نے کہا بیٹے ایسے تو ان کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا ان کے قول سے ان کا مسلمان ہونا ثابت، انا محدث، میں محدث۔ ابے جاہل، ان کے اسلام پر، ان کے محدث ہونے پر، ان کے مقلد ہونے پر تواتر ہے، دلیلیں ہیں، اور خود آپ کے حسن خان بھوپالی نے ابجد العلوم میں تمام محدثین کی تقلیدی نسبت بتائی ہے، کون کس کا مقلد ہے۔ انہوں نے حدیثیں جمع کی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو تین طرح کی زمین، ایک زمین وہ جس میں پانی رکتا ہی نہیں، پہاڑ سخت پتھر ہم لوگ ہیں، ایک زمین وہ جو تالاب ہے، پانی صرف جمع کرتا اگاتا کچھ نہیں،
ایک زمین وہ جو کھیت ہے اندر لے دیتا ہے، سال بھر آپ کو پھل فروٹ سبزیاں دنیا بھر کی نعمتیں دیتا ہے، اس میں پانی دکھتا ہے آپ کو نہیں، لیکن اندر ہے تبھی باہر نعمتیں نکل رہی ہے۔ تو جو تالاب ہے وہ حسین ہے، ان کے پاس پانی جمع ہے، اور کھیت والے نکال کر کھیت میں ڈال کر تمام طرح کی سبزیاں پھل فروٹ نکال رہے ہیں، جس سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ محدثین تالاب ہے جنہوں نے پانی کو اسٹور کیا ہے۔ سنو، ایک عورت کا انتقال ہوا تو پھر ایک عورت جو اس کی سگے والی تھی وہ محدثین کے پاس آئی، حدیث لکھنے والوں کے پاس، اور کہا اے محدثین کے گروہ یہ بتاؤ کہ میری فلانی بہن کا انتقال ہوا ہے جو نہلانے والی ہے، وہ ناپاک ہے، کیا وہ غسل دے سکتی ہے؟ تمام محدثین نے حدیث دیکھی لیکن ملی نہیں، حدیث میں تھا لیکن ملا نہیں، تمام محدثین نے حدیث دیکھی لیکن ملی نہیں، لوگوں نے کہا نہیں اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام ابو معقول آئے تو ان سے پوچھنا، وہ فقیہ ہے۔ دیکھو محدث اور فقیہ کا فرق، امام اعظم محدث بھی ہے فقیہ بھی ہے، امام بخاری وہ بھی مجتہد ہے لیکن مجتہد مطلق نہیں ہے، اور بھی محدثین وہ فقیہ نہیں ہے مجتہد نہیں ہے، ان کے پاس حدیث کا خزانہ ہے۔ اس عورت نے جب یہ مسئلہ پوچھا تو سارے محدثین غور کرنے لگے، کوئی حدیث نہیں ملی۔ امام ابو معقول آئے، لوگوں نے کہا ان سے پوچھو۔ اس نے پوچھا کہ بغداد میں ایک انتقال ہوا جو غسل دینے والی ہے وہ ناپاک ہے، کیا وہ غسل دے سکتی ہے؟ آپ نے کہا دے سکتی ہے۔ عورت نے پوچھا دلیل، کہا دلیل یہ ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں اس حالت میں ہوتی تو سرکار کے مبارک بالوں کو دھوتی۔ دیکھو حدیث میں ہے کہ اس حالت والی عورت زندوں کو غسل دے سکتی ہے تو مردوں کو آیا سمجھ؟ اس لیے ہم حدیث قرآن میں ان چیزوں کی پیروی کرتے۔ اب کہاں کھوٹا دماغ لگاتے بیٹھے کچھ کے کچھ ہو جائے، گھر میں چاروں فرقے بن جائیں، میری تحقیق اس سے الگ، اس کی تحقیق اس سے الگ، وہ اس کو لات مارنا، وہ اس کو جوتے کے نوک کو لگنا، وہ اس کو کہہ رہا تو باطل ہے، وہ اس کو کہہ رہا تو باطل ہے۔ ارے دلندرو سدھر جاؤ، اس کی بات مانو، شرافت سے رہو۔ اب سنو تقلید کی مضبوط دلیل، کئی حدیث ہیں، ایک حدیث بات بتا کر اپنی بات ختم کر دو، اور یہ اتنی مشہور حدیث ہے، حدیث مشہورہ نہیں کہہ رہا ہوں، صحاح ستہ میں بھی ہے اور بھی کتب میں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی معاذ بن جبل یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ تقلید کرتے تھے اور ہم کیوں تقلید کریں؟ صحابہ کے زمانے میں بھی تقلید کا رواج، تقلید مطلق بھی تھی اور تقلید سچی بھی تھی، ایک امام کی پیروی بھی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب معاذ کو بھیجا، ابو داؤد شریف، آج کل نمبر کا بڑا چلن ہے، نمبر بتاؤ، نمبر 3592 حضرت معاذ کو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یمن بھیجا، لما اراد ان یبعث معاذا الى الیمن، سرکار نے جب معاذ کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا تو کیا پوچھا؟ کیف تقضی اذا عرضت القضاء، اے معاذ جب تو یمن جائے گا معلم بن کر، امیر بن کر، قرآن و سنت کا داعی بن کر، تیرے سامنے مسئلے آئیں گے تو تو مسئلوں کو کیسے؟ رابوری کے سنی مسلمانوں خوب جی لگا کر سنو، آن لائن سننے والے بھائیوں کان لگا کر سنو، اور میرے نئے بننے والے بچوں تحقیق کے چکر میں سنو۔ اللہ کے نبی معاذ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں،
सरकार की आदत थी जब किसी को कहीं भेजते तो उसे घोड़े पर बिठाते, खुद पैदल चलते और मदीने के बाहर तक पहुंचते और जाते जाते नसीहत करते। सरकार ने पूछा, ऐ मुआज तू कैसे फैसला करेगा? हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, अक़दी भी किताब अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल में अल्लाह की किताब से फैसला, अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा, कुरान से। अब सरकार का जवाब सुनिए, फरमा रहे, वइल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुझे वो अल्लाह की किताब में ना मिले, ना हो नहीं कहा सरकार ने, ना मिले, समंदर है अपने बंबई में, चलो खुद ही मार दे, मैं अगर गया तो बहुत क्या लेके आऊंगा रेत, कोई कोकन शरीफ का रहने वाला जाएगा तो कटवा केकड़ा वेकड़ा ले, लेकिन कोई बहुत ज्यादा तैराक और माहिर और तो वो जाके हीरे जवाहरात निकाले। अब मुझ जैसा बेवकूफ कहे या कोई कहे कि सिवाय रेती और कटवा केकड़े के समंदर में है क्या? अरे बेवकूफ को तेरी गौवाती पर मुनासिर था, तेरी गौवाती पर मुनासिब था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुझे वो अल्लाह की किताब में ना मिले, अल्लाह की किताब में तो है लेकिन तेरी ढूंढने की सलाहियत पर यह मौकूफ है कि तू वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो मुआज बिन जबल कहते हैं, फबि सुन्नत रसूलिल्लाह, मैं आपकी सुन्नत में। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद फी सुन्नत रसूलिल्लाह वला फी किताबिल्लाह, अगर तुझे मेरी सुन्नत और अल्लाह की किताब में भी मसला न मिले तो नबी ने मसला हल कर दिया। आज कह सब है हदीस कुरान में, सब है हदीस कुरान में, डायरेक्ट करो। अल्लाह के नबी साहबी से कह, अगर तुझे मेरी सुन्नत और किताब में न मिले। अब सुनो मुआज ने क्या कहा, आज सही राई वलौ आलू, या रसूल अल्लाह, फिर मैं प्रयास करूंगा, अपनी कोशिश को थका दूंगा, हदीसों कुरान के नज़ाइर तलाश करके मसला बयान करूंगा। यहाँ मैं अपनी बात को रोक 2-3 बात पूछना चाहता। नंबर 1, लोग कहते हैं हदीस कुरान काफी, फिक़ह को हटाओ, इमामों को हटाओ। यमन वालों की जबान कौन सी थी? मराठी से बंगाली, अरबी। अल्लाह के रसूल यमन में हज़रत मुआज को भेजे, तो ऐसे ही करना चाहिए था। देख ये कुरान है और ये हदीसों का सेट है, लिजा कर देते, वो पढ़ेंगे और खुद मसला हल करेंगे क्योंकि उनकी जबान अरबी है। लेकिन नहीं, सरकार पूरे यमन वालों के लिए एक हफ्ते, पूरे यमन वालों के लिए कितने सरकार भी। अब ये कह रहे हैं कि इमाम की तकलीद शिर्क है, तकलीद मुतलक शिर्क, तकलीद शक्ति। अल्लाह के रसूल पूरे यमन वालों जिनकी जबान अरबी है उनके लिए मुआज बिन जबल को भेज रहे और ट्रेनिंग देखो कि कैसे फैसला करेगा। कहा अल्लाह की किताब से, कहा उसमें न मिले तो फरमाया कि आपकी हदीस से, फरमाया उसमें न मिले तो कहा या रसूल अल्लाह मैं कयास कर। अब नबी को मुआज का कान पकड़ के मदीने में लाना चाहिए कि हदीस कुरान होते हुए कयास, हदीस कुरान के होते हुए कयास करेगा। जैसे ये लोग कहते नहीं, अल्लाह के रसूल ने क्या किया, फज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरहु, आपने मुआज के सीने पर हाथ मारकर जोर से, हम शाबाशी देते हैं पीठ पर, नबी ने सीने पे हाथ मारकर, नबूवत वाला हाथ मारकर उलूम व मुआरिफ को, हिकमत व दानाई को मुआज के सीने में किया। अच्छा देखो, हजरत अबू हुरैरा साहबी है, बड़ी रिवायतें उनसे, बड़े पाए के मुहद्दिस है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हाफजे के लिए दुआ करें, याद नहीं रहता। सरकार ने कहा तेरी चादर। हजरत अबू हुरैरा ने चादर, सरकार ने एक कोना पकड़ा, अबू हुरैरा ने एक कोना पकड़ा, हुजूर ने दुआ दी। जब मुहद्दिस की बारी आई तो ऐसे दुआ दी
डिस्टेंस पे, और जब फकीह की बारी आई तो सीने में हाथ रख दिया और पूरे उलूम मारिफ को उड़ेल दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूलिल्लाह लिमा युर्दी रसूलल्लाह। ऐ अल्लाह तूने अपने रसूल के कासिद को उस बात की तौफीक बख्शी जिससे तेरा रसूल खुश है। यानी मैं राजी हूँ कि मुआज यमन में जाकर कुरान और हदीस में मसला न मिले तो कयास के जरिए, इज्तिहाद के जरिए, इस्तिंबात के जरिए मसला बयान करे। अरे को चार इमाम मसला करते नहीं। अब मुझे बताओ, कहीं पानी की समस्या हो, बोरवेल बुला खुदाई करके जमीन से पानी निकाला तो ये कहा जाएगा कि इसने पानी को पैदा किया या इसने इस्तिंबात करके पानी को निकाला। पानी तो खुदा का है, कोशिश इसने की, मसले हदीस कुरान में है, हम जैसे उसमें नहीं कर सकते। इमाम अबू हनीफा ने उसमें गवाही की और वहां से मसाइल के लाडो पकड़ निकाल कर हमारे सामने रख दिया। अब हमारे लिए असलम रास्ता ये है, अहमद रास्ता ये है, निजात का रास्ता ये है कि तकलीद करें, पट्टा डाल लें, हार डाल लें, इत्तेबा करें, फुकराती ना करें। अगर बहुत फुकराती आई है बेटा तो वल मुतल्लक़ात यतरब्बसना फी अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू में, कुरू से मुराद क्या है आप नहीं समझे? मौत आ जाएगी इनके। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद बातें हैं जो मैंने तकलीद के ताल्लुक से अर्ज की। तकलीद की तारीफ क्या है, तकलीद की हकीकत क्या है। तकलीद पेचीदा और इख्तलाफी मसलों में होती है, वाज़ेह और साफ मसलों में नहीं। और फिर जब हम तकलीद करते हैं तो अपने इमाम को 100% राइट और दूसरे इमाम को रॉन्ग नहीं करते, हम चारों को हक। फिर कहता बताओ चार हक बोल दिए, कैसे चार हक हो जाएगा? हक तो एक ही ना होगा, बाकी जो रहेगा बातिल हो जाएगा। इसके भैंसे जैसे खोपड़े में बात बैठ, हजरत आदम से लेके हुजूर तक सवालात कमो बेश अंबिया तशरीफ लाए, सब हक पर आए या फिर बातिल पर भी आए? तो हक एक से ज्यादा नहीं होता। ये कह रहा था तो एक ही होता। काबे में आप जाए, चारों कोने पे लोग नमाज तो उनमें से कौन से साइड वालों आप कहेंगे सबकी होगी। चारों हक, आसमान से जितनी किताबें उतनी सब हक है, क्या हक? ये कितना बड़ा पागल बताओ, समझता कुछ तो नहीं है। अब बुकराती मार मार के गाढ़ा गाढ़ा निकाल के सऊदिया जाता है बेचारा, बुलाते हैं उसको डरावरी के काम के लिए और ढकेल देते हैं जंगल के अंदर ऊंट चराने के लिए। और वहां जो कफील होता है अपनी पोशीदा किताबें उठा के दे देता है। अब ये ऊंट के साथ आप करके कुछ अरबी पढ़ के कुछ लुगत से निकाल के इंटरनेट से निकाल के जोड़ जाड़ के मुहद्दिस बन जाता है। और ये झापन भुआदारी रख के जब आता, मुंह तो दिखता कि नहीं, इतना सच नहीं, ये यहाँ से चालू हो दिखता और जो जरा सा दिखता उसमें भी 10 का सिक्का आ जाए। हमने सऊदी में नहीं देखा, जूता तो गाड़ा में भी नहीं निकाला, सऊदी में ऐसा। तो सऊदी में नहीं होता तो हम क्या करें? हमने सऊदी का कलमा पढ़ा है यहाँ पे बकलो। और वहां के बाद सही में हमारे यहाँ एक साहब थे, वो पान को ऐसा चुनना लगाते थे, पान टपरी चल नहीं रही थी। अम्मा ने कुछ पैसे जोड़ जान के सऊदिया भेज दिया। सऊदी जाके 4-5 साल रह के मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ के आ गए। तो पहले तो पान में पूछ कर चुनना लगाते थे, अब बगैर पूछे हुए चुना लगा, बगैर पूछे हुए चुना लगा। एक दिन इनकी तबीयत खराब हो गई, सऊदी के गरम गरम माहौल से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तबे मुबारक में गिराम गुजरने लगा, बुखार आ गई, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने देखा हालत नाजुक है, तो उनको चिट्ठी लिख कर दे दी कि जाओ दवा ले लो।
فضیلت الشیخ صاحب محقق آدمی تھے، ایسے تو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، ایسے بھروسہ کرنا تقلید ہے نا بھائی، ڈاکٹر کی تقلید بھی تو شرک ہو جائیں گی۔ جب اماموں کی تقلید شرک ہے تو ڈاکٹر کی چٹھی کو بغیر تحقیق کرے دوا لے لینا تقلید نہیں؟ تو گئے ان کے پاس جو چوراہے پہ چپل سی رہتے ہیں، محقق صاحب ذرا بتائیے یہ صحیح لکھا؟ سبحان اللہ، کیا کہانی، آپ کا دماغ پانی جا رہا، جامع لے کے جا رہا۔ کھانے کا انتظام ہے، آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، کھانے کا انتظام ہے، ٹینشن مت لو۔ یہ معلوم ہے اللہ قربانی مانگتا ہے، سنی بریانی ملے گی، ٹینشن مت لو۔ مولانا حتیم الدین نے سب انتظام کیا، تھوڑا سا بول کے ختم کر دیتا۔ تو محقق صاحب گئے موچی کے پاس، ذرا بتائیے ہم تو سعودی سے آئے ہیں، یہ ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے، بتائیے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے پڑھا، بولے نہیں یہ تو بالکل ضعیف ہے، بالکل موضوع ہے، منقرض ہے، اس میں جو دوا کا نام ہے وہ اتنی بڑی بڑی ہے، آپ کے حلقوم مبارک سے نیچے نہیں اترے گی، بہت زیادہ اوور چارج کیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اب کسی پر اگر ہلہ مچانے لگے، بتاؤ کہ ڈاکٹر کتنا بڑا کمبخت ہے، اس نے ہم کو غلط دوا دیا، یہ تو اچھا ہوا کہ فلانے نکڑ پہ موچی صاحب مل گئے جنہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی، ورنہ ہم تو تقلید کے گڑھے میں کتنے والے تھے۔ ابے بقلوب، ڈاکٹر کی چٹھی ڈاکٹر کو دکھاتے کہ موچی کو دکھاتے؟ کس کو دکھاتے؟ ڈاکٹر سے ڈاکٹر کا اختلاف، انجینئر سے انجینئر کا اختلاف، آرکیٹیکچر سے آرکیٹیکچر کا اختلاف، مولانا سے مولانا کے جھگڑے۔ تو ہے تیرے کو کون جانتا؟ یہ سیدھا چھلانگ مار کے امام ابو حنیفہ معصوم نہیں ہے، تو نااہل ہے۔ مسجد میں دیکھے نہیں، عشاء میں ایک امام باقی مقتدی، تیسرا تھا فتنہ، جس کو امام پسند نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، فتنہ پھیلاتا، ایک مرد ایک عورت، تیسرا کیا آپ کو معلوم، ایک مجتہد ایک مقلد۔ اب اس امت میں مجتہد کوئی نہیں ہے، سب مقلد ہے۔ امت میں دو طرح، ایک مجتہد ایک مقلد، مجتہد گزر چکے ان کے مذہب پہ عمل کرنے والے مقلد، یہ تیسرا کہاں سے آ گئے؟ اور کہہ رہا بتاؤ امام ابو حنیفہ کے مسئلے کو شیخ معراج بالی نے کہا غلط ہے، کفایت اللہ صابری نے کہا غلط ہے، توصیف الرحمان نے کہا غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کی چٹھی کو موچی دلال موچی چیک کرے اور غلط کہے، تو اس معاملے میں موچی کی رائے کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کب کے آدمی ہے؟ ایک دم شارٹ میں ہجری 80 میں پیدا ہوئے، ہجری 150 میں ان کا وصال ہو گیا، ان کے بعد امام مالک آئے، ان کے بعد امام شافعی آئے، ان کے بعد امام احمد بن حنبل آئے۔ اگر انہوں نے مسئلہ غلط بیان کیا تھا تو امام مالک نے آبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ امام شافعی نے آبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ امام احمد بن حنبل نے آبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ تینوں نے آبجیکشن نہیں اٹھایا، مطلب اوکے ڈن 100% صحیح۔ 14 صدیوں کے بعد یہ بڑے نے پوچھا امام اعظم کے مسئلے کو غلط کہہ رہا ہے۔ ارے بے وقوف، مجتہد کے مسئلے کو مجتہد غلط کہے گا، نااہل کہے گا۔ باتیں بہت، لیکن جتنی بات ہے اتنا وقت نہیں ہے۔ لوگ بیچارے کب سے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں میں ان کے پیروں میں قوت عطا فرمائے جو اتنی دیر کھڑے رہ کر انہوں نے سماعت کیا۔ ایک ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں رفع یدین کا مسئلہ پوچھا۔ دیکھیے رفع یدین پوری امت کے نزدیک نماز کے شروع میں، وتر میں اور عیدین کی نماز، اس کے علاوہ جتنے رفع یدین ہیں منسوخ۔ حدیث ہے، میں نے کہا نا ایسا نہیں، حدیث موجود۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے، ارے بھائی آپ کے پاس 1200 حدیث ہے، ایک دو حدیث تھی، بس ایک حدیث ایسی لاؤ اور رفع یدین کرو، ورنہ یہاں بورڈ لگا دیجیے کہ شافعی کے علاوہ اگر کوئی رفع یدین کرے گا تو اس کو اجازت، دلیل دے رفع یدین۔ ان کے علاوہ اگر کوئی رفع یدین کرے گا تو رفع یدین کرنا ہے تو دلیل لاؤ۔ حدیث میں تم لا رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حدیث،
صحیح صریح غیر معارض اور مرفوع، جس میں یہ 4 بات۔ اور آمنہ کے لال نے دنیا میں جو آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع یدین والی تھی۔ آپ قیامت کی صبح تک حدیث لے کر آؤ میں رفع یدین۔ سرکار نے کیا یہ مت کرنا، یہ دلیل نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں بخاری میں 4 حدیثیں سرکار نے کھڑے ہو کر یہ سرکار نے کیا، لیکن یہ سنت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ سرکار کے کچھ کام ضرورتاً ہوتے تھے، کچھ کام عادت۔ ہم کو سرکار کی عادت کو اپنانا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جو فساد امت کے وقت میری سنت سے تمسک کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سرکار نے وضو کے بعد اپنی ازواج کے بوسے بھی لیے، حالت روزہ میں بھی بوسہ لیا ہے۔ دیکھو یہ بھی سرکار نے کیا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، حدیث ہے۔ ہم اسی حدیث کو مانیں گے جو سنت۔ آپ حدیث مت لاؤ، وہ حدیث سنت ہے کہ یہ رفع یدین سرکار نے اگر پوری زندگی کیا اور آخری نماز میں چھوڑ دیا تو یہ اس کے منسوخ ہونے کے لیے کافی ہے۔ سرکار نے بہت سے کام ایسے کیے شروع میں جو بعد میں دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، انہی میں سے ایک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ کی کہ اللہ کے نبی نے جب انہیں رفع یدین کرتے دیکھا کأنہا اذناب خیل سوس اسکنوا فی الصلاۃ، نبی نے فرمایا کیا بات ہے، میں تمہیں نماز میں کتکے ہوئے گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، خبردار نماز میں سکون اختیار کرو۔ رفع یدین نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے، رفع یدین منسوخ ہے۔ آج شافعی بن کے کرو ایک مجتہد کی پیروی میں تو جائز ہے، خیر مقلد بن کر کرو گے تو آپ کے مقلد ہے نہیں، مجتہد کا قول آپ لیتے نہیں ہے، تو کس تحقیق کے بنیاد پہ آپ رفع یدین؟ اگر آپ کے پاس رفع یدین کی حدیث ہے تو دیکھو میں بیٹھا صحیح صحیح غیر معارض اور مرفوع حدیث لے کر آؤ کہ حضور نے آخری نماز جو پڑھی ہے آمنہ کے نقل میں، جس کے رفع یدین کا دوام ثابت ہو جائے۔ اگر نبی نے آخری نماز رفع یدین والی نہیں پڑھی تو رفع یدین منسوخ ہے، منسوخ ہے، منسوخ۔ اب کل کو کوئی حدیث لائے، دیکھو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول رفع یدین کرتے، اسے ایک حدیث آپ اور کون سی حدیث معلوم؟ رفع یدین عند السجود۔ میرے پاس ٹوٹل 11 صحیح حدیث ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کا منسوخ ہونا دیکھا، بچوں کے بیچ میں رفع یدین حدیث سے ثابت اور صحیح حدیث سے ثابت۔ آپ جس دلیل سے اس کو منسوخ مانتے ہیں اسی دلیل سے ہم اس کو اب کہیں گے مولانا ایک کام کرو، جب صبح اٹھنا تو جا کے دکان پہ ڈھیر سارا سامان لے لینا کرانے اور نکال کے دے دینا اس کو پرانا والا 1000 کا۔ وہ کہیں گا ارے بے وقوف آدمی اتنا سارا مال لیا ہے، 100 روپے دے، 500 روپے دے، یہ 1000 روپے کہاں دے؟ تو آپ وہاں منہ دوری کرنا، کیا یہ ہندوستانی نوٹ نہیں؟ کیا اس پہ ریزرو بینک لکھا ہوا ہے؟ کیا اس پہ گورنر کی سائن نہیں ہے؟ کیا اس پہ انڈیا کی 15 بھاشا نہیں ہے؟ وہ کہے گا میرے بھائی سب ہے لیکن یہ منسوخ۔ پھر آپ کہنا نہیں اس پہ دکھا کہاں منسوخ لکھا، اس پر دکھا کہاں لکھا؟ وہ کہیں گا ابے مقلول آدمی میرے علاوہ کسی کے پاس جا وہ نہیں لے گا، تو ملک کا مارکیٹ جسے لینا بند کر دے، یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ جس کو مجتہد نے نہیں لیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے، جو اتنے بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور جن کے پاس 5 لاکھ حدیثیں ہیں، جن کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور استاد ہیں، جب انہوں نے نہیں لیا تو یہ اس کے منسوخ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو رفع یدین کا شوق ہے، میری کتاب تحقیق رفع یدین پڑھیے، میں نے ان کی دلیلوں کا بھی اس میں آپریشن کیا ہے۔ اور ایک آخری بات، میرے چینل سے جڑ جاؤ، بہت طبیعت کا دیتا رہتا ہوں، ہلکا بھاری کو روٹی دیتا ہوں اور تمام کو دیتا ہوں۔
جتنے باطل فرقے، بہت آسان ہے، واٹس ایپ کھولو، واٹس ایپ میں اپڈیٹ میں جاؤ، اوپر جو کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے سنی لکھو، نیچے سنی جمیعت الاحناف آئے گا، اس پر کلک کرو، فالو کرو، بیل آئیکن کو دباؤ، اس کی لنک کو شیئر کرو۔ کل سے میں تراویح کے 20 رکعات ہونے پر اس میں آرٹیکل بھیجنے والا، عالموں سے جڑو، عالموں سے، عالموں کے گروپ فالو کرو، انسٹا پر، ایف بی پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، غیر عالم کے چینل وغیرہ مت فالو کرو، اور زیادہ نعت خانوں کو بھی فالو مت کیا کرو۔ نعت خوانی اچھی بات ہے، ایمان سلامت نہیں رہے گا، دلیل نہیں ملے گی۔ نعت خانوں کے لیے علماء کی ڈیٹ چینج کرنے والے ذرا مجھے بتاؤ، اگر اس مجلس میں